اگر آپ جو وظائف بتاتے ہیں کسی کو بیماری کے لیے، کسی کو کسی چیز کے لیے بتاتے ہیں، تو اس کی اجازت عام ہوتی ہے یا خاص ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ کے جو وظائف ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے بھی مفید ہوتے ہیں، اور ہمارے بھی اندر بھی وہ بیماریاں ہوتی ہے۔ اگر آپ کی عزت عام ہو تو ہم استعمال کر سکتے ہیں، اگر آپ کی عزت خاص ہے تو ہم نہیں استعمال کر سکتے۔ اس لیے آپ حضرات جی اس کی عزت عام فرمائیں۔ تو میرے جو وظائف ہوتے ہیں بالکل عام ہوتے ہیں۔ بے شک جو سوال کرنے والا تو ایک خاص ہے، اس کا ایک خاص مقصد سامنے آتا ہے، لیکن جب میں اس کو بتاتا ہوں تو جو بھی جس تک بھی وہ پیغام پہنچتا ہے اس کے لیے میری طرف سے اجازت عامہ ہوتی ہے۔ بالکل آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، الا یہ کہ میں اگر کبھی تصریح کر دوں کہ یہ خاص آپ ہی کے لیے عمل ہے تو وہ الگ بات ہے، اور ایسا عام طور پہ میں کہتا نہیں ہوں، کیونکہ اللہ کا نام ہے، سب کو فیضان اٹھانے کا حق ہے، تو آپ کو بالکل اس میں اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں، اور میں دل سے دعا بھی کرتا ہوں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ اسماء حسنہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو عطا کیے، اور ان کے ذریعے سے ان کی روحانی تربیت ہوئی اور معجزات کا انصرام ہوا۔ ان میں سے ہم نے 4 اسماء پر گفتگو کی ہے۔ اس میں سے پہلا جی اسم سبحانی جو تھا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب تھا۔ دوسرا اسم رفاعی، یہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب تھا۔ اور تیسرا جو ہے اسم محمودی، یہ حضرت شیس علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب تھا۔ اور چوتھا جی اسم رحمانی، یہ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب تھا۔ ان پر ہم نے تفصیلی گفتگو کر لی، ان کے فضائل و فوائد اور تاثیرات بیان کر دی تھیں۔ آج ہم جو ہے وہ 5ویں نام پر گفتگو کریں گے، یہ اسم حیاتی، یہ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب ہے۔ بڑا عجیب و غریب نام ہے، اور ظاہر ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام یہ خود ایک عجیب و غریب جو ہے وہ شان اور کمال کے پیغمبر ہیں، کیونکہ نبوت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک تکوینی اور ایک تشریعی۔ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام یہ تکوینی نبی ہیں۔ تکوینی کا مطلب یہ کائنات کے اندر جو ہوتا نظر آتا ہے اس میں ان کے تصرف ہوتے ہیں، جیسے سورہ کہف کے اندر بھی یہ تفسیر بیان کی کہ عام کائناتی چیزوں کے اندر انہوں نے تصرف کیا، تو لہٰذا وہ چیزیں سامنے آئیں، معجزات ظاہر ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریع نبی ہیں، وہ شریعت حقہ لے کر آئے، وہ شریعت کی گفتگو کرتے، لہٰذا ان کو اشکال بھی ہوا بعض ان کے امور پہ کہ بھئی یہ آپ نے یہ بچہ کیوں قتل کر دیا، اس نے کیا قصور کیا، جی آپ نے ان محسن لوگوں کی کشتی کا جو ہے وہ پارٹ کیوں توڑ دیا، تو مطلب وہ تکوینی امور تھے، تو اس لیے آپ جو ہے یہ تکوینی نبی ہیں۔ تو لہٰذا ان کو اللہ تبارک و تعالی نے کائناتی چیزوں کے حوالے سے تصرف دے رکھا تھا، اور وہ معجزات آپ کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے تھے۔ ان کی جب تربیت روحانی ہونے لگی تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ نام ان کو دیا، اور وہ یہ ہے یا حیو حین لا حی فی دیمومت ملکی ہی و بقائی ہی یا حیو۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ یا حیو، اے وہ زندہ ذات، یعنی اللہ کا نام حی، اے وہ زندہ ذات کو جو زندہ رہے گی، حین لا حی، اس وقت میں بھی کہ جب کوئی زندہ نہیں رہے گا، فی دیمومتی ملکی ہی، یعنی بادشاہ بھی اپنی بادشاہت کے دوام میں زندہ نہیں رہیں گے، یعنی ان کی بادشاہت کا دوام نہیں ہے، وہ بقاہی، ان کے وجودوں کا بقا بھی نہیں رہے گا، سب فنا ہو جائے گا، اس میں ایک باقی رہے گا، وہ اللہ تیری ذات ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ تو یا حی حین لا حی فی دیمومت ملکی ہی و بقائی ہی یا حیو، یہ ذکر جو حضرت خضر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور آپ نے اس کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ تو بکثرت آپ جب اس کا ورد کرتے رہے اور وہ منزل جو تھی تکمیل کی وہاں تک پہنچ گئے، تو 3 ملائکہ، 3 فرشتے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے پاس بھیج دیے۔ وہ ملائکہ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو ذکر آپ نے پڑھا اس کے موکل ملائکہ ہیں، اب ہم آپ کے تابع دار ہیں، کوئی بھی معجزہ جو وہ ظاہر کرنا ہو، کوئی بھی تصرف کائناتی چیزوں کے اندر کرنا ہو، تو ہم جو ہے اس میں آپ کی تائید و نصرت کریں گے اور وہ پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ چنانچہ وہ فرشتے آپ کے ساتھ ہوئے، اور اس طریقے سے ان فرشتوں نے آپ کو جو ہے آب حیات پلایا، یہ چشمہ آب حیات کا جو ہے اس کا پانی آپ کو لا کے پلایا، تو لہذا آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے حیات جاویدانی عطا کر دی۔ چنانچہ اس لیے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی زندہ سلامت ہیں،
چنانچہ بہت سے مواقع پہ ظاہر ہوتے ہیں، مختلف روپ کے اندر ظاہر ہوتے ہیں، اور بہت سے اولیاء کاملین کو پتہ بھی چلتا ہے کہ حضرت خضر ہیں، ان سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا جو ہے محققین علماء کا یہی قول ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہیں، اگرچہ بعض محدثین کہتے ہیں کہ نہیں وہ زندہ نہیں ہیں، وہ فوت ہو چکے ہیں، اور جو دلائل پیش کرتے اس کے محققین علماء نے صاف و سیدھے جوابات دیے ہیں۔ لہٰذا صحیح قول یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہے، وہ کیونکہ چشمہ آب حیات جو ہے وہ ملائکہ نے ان کو پلایا ہے، یہ اس نام کی برکت سے۔ یہ نام بڑا عجیب و غریب ہے، بڑی اس کی تاثیرات ہیں۔ اس کی یہ ہے کہ کوئی تنگ دست ہے بیچارہ، یعنی خوشحال نہیں ہے، مالی طور پہ مارا ہوا ہے، وہ بھی یہی والا عمل کرے، پلیٹ کے اوپر اسی طریقے سے لکھ کے پانی میں ڈیزالو کر کے وہ پی لے، ٹھیک، اور وہ جناب 11 دن کرے، 11 دن میں اس کو مثبت آثار نظر آ جائیں گے، 41 ڈیز پورا کر لے، کسی قسم کی تنگ دستی نہیں رہے گی، اور بہترین خوشحال ہو جائے گا۔ اور اگر خوشحال ہے پہلے سے اور وہ چاہتا ہے میں اسی طرح خوشحال رہوں، آگے تو بڑھوں پیچھے نہ ہٹوں، تو یہ عمل کرتا رہے، کبھی تنگ دست نہیں ہوگا۔ عجیب اس نام کے اندر راز ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی تنگ دست نہیں کریں گے۔ اس کے لیے کرنا ہے کہ چینی کی ایک پلیٹ لیں یا چینی کا ایک برتن لیں، اور اصلی چینی ہونی چاہیے، مٹی والی نہیں، اصلی چینی کی پلیٹ ہو وائٹ کلر میں، تاکہ اس پہ لکھا جا سکے۔ اس کے اوپر آپ مشک اور زعفران کی روشنائی بنائیں، مشک اور زعفران کی روشنائی بنا کے تو اس کے اندر تھوڑا سا ایک چٹکی زردے کا رنگ بھی ڈال لیں۔ یہ میں اپنے تجربے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ زردے کا رنگ ڈالنے سے وہ روشنائی ایسے گاڑی اچھی بن جاتی ہے۔ تو وہ ڈال دی، اس کے ایک لکڑی کے قلم سے آپ نے پلیٹ کے اوپر یہ دعا لکھنی ہے، یا حیو حین لا حی فی دیمومت ملکی و بقائی یا حیو۔ بس شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں سورہ فاتحہ بھی لکھ لے اس سے پہلے تو بیسٹ ہے، لیکن اگر فاتحہ نہ لکھے تو اصل اتنا ہی ہے کہ اتنی دعا لکھنے کے بعد اس کو جو ہے مصری، جو میٹھی مصری ایک پانی میں تھوڑی سی گھولیں، وہ جو تھوڑا سا میٹھا پانی ہو گیا ہے وہ پانی آدھا کپ اس کے اندر ڈالیں پلیٹ میں، اور وہ اس کو ڈیزالو کر کے وہ نہار منہ پانی پلا دیں مریض کو۔ بس یہ جو ہے آپ نے پلانا شروع کرنا ہے، یا آپ نے جو ہے کل 11 دن پلانا ہے۔ 11 دن کے اندر ہی آپ اس کے اچھے اثرات دیکھنا شروع کر دیں گے، اور اس کو پورا آپ نے کرنا ہے تو 41 ڈیز کر لیں انشاءاللہ۔ وہ جو اب تک نام ہو گئے ہیں تو مجھے فیڈ بیک دنیا بھر سے آ رہا ہے، جو عمل کر رہے ہیں وہ حیران ہے کہ کس طریقے سے منزلیں مل رہی ہیں ان کو، اور میں ان سے زیادہ میں خوش ہوتا ہوں کہ یا اللہ آپ نے اپنے دربار میں قبول کر لیا، اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن گیا، لوگوں کے امراض ختم ہو رہے ہیں، لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں، منزل مراد مل رہی ہیں۔ تو وہ جو اب تک کے نام ہے، لوگ تو ماں سے جس ذوق و شوق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو مجھے ان کی اس ذوق و شوق سے مجھے دوہری مسرت ہوتی ہے، یا اللہ مجھے ذریعہ بنایا آپ نے اور یہ کام لے لیا، سبحان اللہ۔ الحمدللہ۔ دنیا کے مسائل ہیں، ہم لوگوں کے مسائل ہیں یہ، اور لوگوں کو گھر بیٹھے اپنے لیونگ روم میں، اپنے بیڈ روم میں، ٹی وی کے اوپر، فون کے اوپر یہ مسائل کا حل یوں مل جاتا ہے، اور ماشاءاللہ اللہ آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں، زندگی دے اور صحت دے اور تندرستی دے اور ایسے ہی رکھے ہمیشہ۔ آمین۔